بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جیسا کہ میں نے مختصراً کل آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ بیان کر دیا تھا، آج آپ اس کا ترجمہ کر لیں۔ اگر کہیں پر تفسیر ہوگی تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم ہے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ جدا ہوئی اپنے اہل سے، مکانا شرقیہ شرقی جانب، یعنی مکانا شرقیہ کا مطلب ہوتا ہے مشرق کی جانب کوئی جگہ تھی، وہاں پر جو ہے یہ اپنے اہل سے جو ہے مریم علیہ السلام جو ہے یہ جدا ہوئیں۔ اب میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا، بعض حضرات نے کہا کہ مکان شرقیہ سے مراد جو ہے یہ ایک غسل خانے والی جگہ ہے، جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہاں پر گئیں اور اپنے سامنے جو ہے وہ پردہ وغیرہ ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ مکان شرقیہ سے مراد جو ہے یہ ایک عبادت والی جگہ تھی مشرق کی جانب، جہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے جایا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو یہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے گئی، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں پر تشریف لے کر آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں جی، استاد سمجھ آ رہی محترم ہے۔ آ رہی جی، ہے۔ مکان شرقیہ یعنی مشرق کی جانب کوئی جگہ تھی۔ اچھا، بعض مفسرین حضرات نے یہ بات بھی لکھی تھی کہ یہ جو نصارہ یعنی عیسائی وغیرہ جو ہے وہ کیا نام ہے مشرق کی طرف جو ہے وہ اس وجہ سے منہ کیا کرتے تھے کہ کیونکہ حضرت ان کی مشرق کی جانب جو ہے منہ کرنے کی وجہ یا اس کو قبلہ بنانا اس وجہ سے تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہاں گئی تھی مشرق کی جانب، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہاں پر منہ کر کے جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت مریم علیہ السلام چلی گئیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس بنا لیا اس نے من دونہم حجابا اپنے سامنے ایک پردہ، پس انہوں نے اپنے سامنے ایک پردہ ڈال دیا یا پردہ کھڑا کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرمانے کے پس ہم نے بھیجا الیہا اس کی طرف روحنا، روحنا کا مطلب ہوتا ہے اپنا فرشتہ، یعنی ہم نے اس کی طرف پھر اپنا فرشتہ جو ہے بھیجا۔ بعض حضرات نے کہا کہ روحنا سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر روحنا سے مراد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ جمہور کا ہے اور وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ اگلے والے جملے سے ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس سے مراد پہلا والا قول ہے، جس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا اپنا فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، فتمثل لها بشرا سویا، پس وہ انسان کی پوری، انسان سوین کا مطلب ہوتا ہے پورا، تو وہ انسان کی پوری صورت کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوا، یعنی مکمل انسان بن کے جو ہے وہ حاضر ہوا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو فرشتے تھے، یہ اپنی فرشتے والی حالت کے اندر یا وہ اصلی صورت کے اندر کیوں نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، تو وہ کس طرح اگر وہ آ بھی جائے تو انسان تو دیکھ کر بھی ہوش ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا، بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسان کے شکل میں جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ حاضر ہو گئے، انہوں نے پردہ بھی آگے ڈالا ہوا تھا، اس کے باوجود پردے کے یعنی ان کے سامنے آگے پردے کے پیچھے، تو پھر اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، انی اعوذ بالرحمانی، میں آپ سے رحمان کی، انی اعوذ بالرحمانی من کا، میں تجھ سے رب العالمین کی یعنی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، ان کان تقیہ، اگر تو متقی ہے، یعنی اگر تیرے اندر تھوڑا سا بھی تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور میں جو ہے تیرے سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی میرے قریب نہ آ۔ کیونکہ ان کے اس پناہ والے جملے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو آگے سے پردہ ڈالا ہوا تھا، اور پردہ ڈالنے کے کیا نام، پردہ ڈالنے کے باوجود بھی یہ آدمی جو ہے یہ اندر آ جاتا ہے، تو اس کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے بلکہ کوئی برا گمان ہے۔ انہوں نے اپنے اس میں یہ سوچا تھا، ان کو کیا پتا تھا کیا نام یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، قال کہا، انما انا رسول ربی، کے بے شک میں اپنے تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو دینے والا ہوں ایک پاکیزہ لڑکا، غلامن لڑکا، زکیان پاکیزہ، یعنی میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنے والا ہوں یا دینے والا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لِآہبا کی، لِآہبا لکی، یعنی عطا کرنے کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی طرف کی کہ میں آپ کو عطا کرنے والا، حالانکہ عطا کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ یہ ایسے سمجھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور وکیل کے، جب عدالت کے اندر جو ہے کیا نام ہے، ایک ہوتا ہے موکل اور ایک ہوتا ہے وکیل، جب وکیل جو ہے عدالت کے اندر جج کے سامنے بحث و مباحثہ کرتا ہے اور اس سے اپنا کیس جیتتا ہے یا ہارتا ہے، تو وکیل اگر جیت جاتا ہے تو گویا موکل یعنی جو وکیل بنانے والا ہوتا ہے، جو وکیل دائر کرنے والا، تو گویا وہ اس کا کیس جیت گیا، گویا موکل ہی جیت گیا۔ تو اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں، پاکیزہ لڑکا دینے والا ہوں، گویا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ خود فرما رہے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی سمجھ آ رہی جی۔ جی آگے، قالت انا یکون لی غلام، اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں آپ کو پاکیزہ لڑکا دینے والا ہوں، تو اس کے اوپر وہ پریشان ہو گئی اور کیا نام حیران ہو گئی کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکے کی اولاد کی پیدا ہونے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ کیا نام ہے وہ نکاح کی صورت ہو، یعنی میاں بیوی جو ہے نکاح کریں اور نکاح کے بعد جو ہے ہم بستری وغیرہ کریں، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کو اولاد عطا کی جاتی ہے، یا تو دوسری صورت ہے بدکاری کی یعنی زنا کرنا۔ تو یہ دو صورتیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اس آیت کے اندر جو ہے ان دونوں صورتوں کی نفی فرما رہی ہیں، وہ اس طرح کہ فرماتی ہیں، قالت وہ فرماتی ہیں، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، یعنی میرے لیے لڑکا کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا، کیوں، کیوں کیسے ہوگا، کیوں کہاں سے آئے گا؟ اس کی وجہ آگے بتا دی کہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، اور ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں باغی ہوں، یعنی نہ ہی میں بدکارا ہوں، یعنی میں نے کسی مرد کے ساتھ ابھی تک نکاح نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں بدکارا ہوں کہ میں جو ہے کسی مرد کے ساتھ میں نے زنا کیا ہو۔ تو یہ دو ہی صورتوں کی انہوں نے نفی کر دی کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے نہ میں بدکارا ہوں، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کیسے اور کہاں سے جو ہے وہ مجھے لڑکا پیدا ہو جائے گا اور میں جو ہے ماں بن جاؤں گی۔ تو آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، قال کذالک، کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، کذالک، اسی طرح ہی ہوگا، قال کہا، قال ربو کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا رب، تیرے رب کے لیے ہوا علیہ ہین، تیرے رب کے اوپر جو ہے یہ کرنا آسان ہے، تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے تیرے رب کے لیے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور ہم بنائیں گے اس کو آیت نشانی، للناسی، لوگوں کے لیے، ورحمت منا، اور اپنی طرف سے رحمت، وکان امر مقضیہ، اور یہ جو کام ہے
یہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، وکان امرا مقضیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ کام مکمل ہو کر ہی رہنے والا ہے، یا یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی سمجھ آ گئی۔ جی محمد رمضان صاحب، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی استاد محترم، آ رہے جی استاد محترم۔ جی آگے، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ جب ان دونوں کا آپس میں کیا نام ہے کلام ہو گیا، حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، تو اسی دوران جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ بس بیچ میں تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گردن کے اندر جو ہے پھونک مارتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی گردن میں پھونک مارتے ہیں۔ جب گردن کے اندر پھونک مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو اب جو حمل ٹھہر گیا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، اب یہاں سے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فحملت ہو، پس وہ اپنے حمل کو اٹھائے ہوئے، فانتبذت بھی، پس وہ جدا ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، مکانن قصیہ، ایک دور کی جگہ کی طرف۔ یعنی وہ یہ جو گھر کے اندر ہوتی ہیں یا کسی گاؤں کے اندر ہوتی ہیں یا کوئی محلے کے اندر رہ رہی ہوں گی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی، تو وہ جو ہے فحملت ہو، پس اپنے حمل کو اٹھائے ہوئے، فانتبذت بھی، اس حمل کے ساتھ جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہیں، مکانن قصیہ، ایک دور کی جگہ، یعنی ایک طرف چلی جاتی ہیں جہاں پر کوئی لوگ نہیں ہوتے، ایک سائڈ پر چلی جاتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے کیا نام ہے آمد و رفت یا لوگ وغیرہ جو ہے وہ بالکل نہ ہوں، تو وہاں پر جو ہے اپنے حمل کے ساتھ جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ حمل جو ہے وہ کتنے مہینے تک پیٹ کے اندر ٹھہرا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 9 مہینے کی میعاد ہوتی وہ پوری ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 9 مہینے کی میعاد جو ہے وہ پوری نہ کی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا کہ بغیر باپ کے جو ہے اگر اللہ تعالیٰ حمل ٹھہرا سکتے ہیں، تو بغیر مدت پوری کیے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ اتنا تذکرہ تفسیر کے اندر یہ بات ملی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی گردن میں پھونک ڈالتے ہیں اور ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اب یہ حمل کتنی دیر ٹھہرا اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ جی اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ، جب آیا اس کو، المخاض کہتے ہیں درد ذہ، یعنی اس کا کیا نام ہے حمل کی وجہ سے جو ہے جو درد پیدا ہو جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہونے کے وقت جو عورت کو درد ہوتا ہے، تو یہ اس کا تذکرہ فرما رہیں گے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، کہ جب آیا اس عورت کو درد ذہ، تو اِلَى جِذْعِ النَّخْلَ، تو وہ کھجور کے درخت کی یا کھجور کے جڑ کی طرف آئی۔ ٹھیک ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَ، پس جب عورت کو جو ہے وہ درد ذہ ہوا، یعنی وہ جو بچہ پیدا زچگی کا جو درد ہوتا ہے وہ پیدا ہوا، تو اس وقت جو ہے یہ کھجور کے جڑ کی طرف جو ہے کھجور کے درخت کی طرف آئیں۔ قالت، یہ جب وہاں پر آتی ہیں تو پھر اس وقت اس کے آس پاس تو کوئی نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت یہ کہتی ہیں، قالت یا لیتنی، کہا ہے کاش میں متو مر جاتی، قبل اس سے پہلے، ہاذا یعنی من قبل ہاذا اس سے پہلے، یعنی اس بچہ یا اس حمل کو ٹھہرنے سے پہلے میں مر ہی جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں مر کر یعنی بھولی بسری ہو جاتی۔ اس کا ترجمہ ہے، مطلب یہ کہ میرا کوئی نام و نشان لینے والا بھی نہ ہوتا۔ اب یہ انہوں نے شاید اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ اب میں نے تو نکاح نہیں کیا، نہ ہی میں نے بدکاری کی، اب لوگ جو ہے وہ کہیں گے، بدگمانی کریں گے، اور وہ لوگ مجھے جو ہے وہ برا بلا کہیں گے، اور مجھے طعن و تشنیع کریں گے کہ نعوذ باللہ کہ تو نے جو ہے بدکاری کی ہے، ورنہ بدکاری کے بغیر کس طرح حمل ٹھہر سکتا ہے۔ تو اس بنا کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں مر جاتی اور میں ہوتی ہی نہ، میں بھولی بسری ہو جاتی۔ اس کے بعد آگے فرمائے کہ فنادا من تحتیا، جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے کہیں یہ کہیں درخت کے اوپر جو ہے، کہیں زمین سے اوپر ہوگی، کہیں نیچے کھڑی ہوگی درخت کے ساتھ، تو یہ وہاں پر موجود تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاؤں کے نیچے سے جو ہے
वहां आकर जो है आवाज दी, फनादाहा, इसको आवाज दी, मिन तहतिहा, इसके नीचे से, यानी इसके पाँव के नीचे से, अल्लाह तहज़नी, कि ये कि तू गुमान, या ये कि तू गमगीन ना हो, कद जाला, यानी तेरा ये कहना कि मैं मर जाऊंगी, तू गमगीन है इस सूरत के अंदर, अल्लाह यहाँ पर तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह तहज़नी, तू गमगीन ना हो, कद जाला रब्बु की तहत की सरिया, के बना दिया है तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे, सरियन, या तेरे नीचे जो है, सरियन का मतलब होता है एक चश्मा, यानी तेरे रब ने तेरे पाँव के नीचे जो है एक चश्मा जारी कर दिया है। और बाद रात ने ये बात लिखा है कि इनको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी और आसपास कोई पानी नहीं था, तो मैं इसी वजह से अल्लाह ताला ने जो है इनके पाँव के नीचे, यानी इनके नीचे से जो है वो चश्मा जारी जारी कर दिया, ताकि ये जो है क्या नाम है, पानी वगैरह जो है वो पी सकें और सैराब हो सकें। उसके बाद आगे ये फरमाया कि वहुज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखला, और तू हिला, इलैकी अपनी तरफ, बिजिज़्इन नखला, ये खजूर की टहनियों को, ठीक है, तू खजूर की टहनियों को अपनी तरफ हिला, तो साकित अलैका, गिरेंगी तुझ पर, रूतबन जनिया, पक्की खजूरें। ये इस वजह से कि चूंकि उस वक़्त तो जब सचकी का टाइम होता है, कोई दया होती है या कोई साजो सामान कोई होता है, तो लेकिन उस वक़्त तो कोई भी मौजूद नहीं था। तो मुफस्सिरीन हज़रात ने ये बात लिखी है कि क्या नाम है, बच्चे की विलादत से पहले कुछ जो है ताकतवर चीज़ें खाई जाती हैं, या बाद में कुछ ताकतवर चीज़ें खाई जाती हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जो है इन कुछ चीज़ों को हिला, और ये खजूरें गिरेंगी और इसको तू खा, और क्या नाम है, इससे जो है वो तेरे अंदर जो है वो ताकत जो है वो पैदा होगी। वो हुज्जी ईले की बिजिज़िन नखलती, हिला इनको अपनी तरफ, यानी इन खजूरों को अपनी तरफ जो हिला, तो साकित गिर जाएंगी, अलई की तुझ पर, रूतबन जनिया, पक्की खजूरें। फकुली वशरबी, पस तू खा, वशरबी, और तू पी। अब मुफस्सिरीन हजरात ने यहाँ पर एक नुक्ता निकाला है, और बड़ा मजे का ये नुक्ता, मुझे तो बहुत ये अच्छा लगा है, कि फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले पानी का जिक्र किया, ये रब्बु की तहता की सरिया, यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले पानी का जिक्र किया, और अगली आयत के अंदर जो है अल्लाह ताला जो है वो खाने का जिक्र फरमा रहे हैं, उसके बाद फिर पानी का जिक्र फरमा रहे हैं। फकुली वशरबी, पस तू खा, वशरबी, और तू पी। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, फरमाया इसका मतलब ये है, मुफस्सरीन हजरात ने ये बात लिखी है कि जब इंसान जो है कोई दावत का एहतमाम करता है, तो वो जो है, या किसी के घर कोई बंदा मेहमान बनकर जाता है, तो वो सबसे पहले उसके सामने पानी पेश करते हैं, या कहीं पर कोई दावत का एहतमाम होता है तो कूलर वगैरह भर कर वो पहले जो है वो या जग वगैरह जो है पहले रख दिए जाते हैं, 7 गिलास रख दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई पानी पीना चाहे तो पानी पी ले। तो उसके बाद जो है वो खाना आता है और खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि पहले तो पानी का इंतजाम फरमा दिया, फिर अल्लाह ताला ने जो है कहा कि फकुली, अब बस तू इसको खा, वशरबी, और तू पी। और वशरबी यहाँ पर पीने का जिक्र इस वजह से फरमाया कि खाने के बाद भी क्या नाम है, खाने से बेशक पानी पहले हाजिर कर दिया जाता है, लेकिन कोई पीता है या कोई नहीं पीता है। फकुली वशरबी, खाना जब बंदा खा रहा होता है, खास तौर पर ताकतवर चीजें जब बंदा खा रहा होता है, तो उसके बाद उसको जरूर प्यास लगती है, तो फरमाया वशरबी, और तू जो है पानी पी, वक़र्री आइना, और तू जो है अपनी आंखों को इससे ठंडा कर। फ़इम्मा तारा जिन्ना मिनल बशरी अहदा, बस अगर तू देखे मिनल बशरी अहदा, आदमी में से किसी एक को भी अपनी तरफ आता हुआ, या तेरे करीब से कोई आदमी गुजरे भी, तो फ़कूली, पस तू ये कह, इन्नी नज़र, तो मैंने नज़र मानी है, रहमानी, रहमान के, सौमन, रोज़े की, यानी मैंने रहमान के रोज़े की नज़र मानी है, फलन उकल्लिमल यौम इंसिया, तो पास हरगिज मैं आपके साथ कलाम नहीं करूंगी आज के दिन। ठीक हो गया, नहीं, आज के दिन जो है वो भूल कर भी मैं आपके साथ जो है वो कलाम नहीं करूंगी। अब ये जब हजरत मरीम सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जो है ये खजूरें वगैरह खा लें, और खजूरें वगैरह खाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये पानी का चश्मा है, इसको पिए भी, और आंखें भी अपनी ठंडी करा करें। अब इस दौरान जो है उनको क्या नाम है, अल्लाह ताला ने यानी बेटा दे दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हो गए। उसके बाद जो है
क्या नाम है, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब अगर तेरे आस पास कोई आदमी गुजरे भी हैं तो तू उनको बिल्कुल तू ये कह दे कि अपनी जुबान को ये इस्तेमाल ना कर। तेरे से पूछेंगे ना कि ये बेटा तूने कहाँ से लिया है, हालांकि तू तो कुंवारी है, तेरी तो शादीशुदा भी नहीं, तू तो शादीशुदा भी नहीं है, तो ये बेटा तेरे पास कहाँ है। तो तू उनको कह दे कि मैंने ना रहमान के रोज़े की नज़र मानी हुई है, आज के दिन मैं बिल्कुल खामोश होंगी। और इस बच्चे की तरफ इशारा करना कि ये बच्चा जो है ये खुद जो है गवाही देगा कि मैं मुझे जो है अल्लाह ताला का मैं बंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है। अब ये ऐसा हुआ, फ़ातत बिही कौमहा तहमिलु। अब फ़ातत का मतलब है फ़ातत बिही, जब वो आई इस बच्चे के साथ, कौमहा अपनी कौम के पास, तहमिलुहु इस बच्चे को गोद में लिए हुए, यानी इस बच्चे को उठाए हुए जब वो अपनी कौम के पास आई, तो कालू उन्होंने कहा, या मरियम ए मरियम, लक़द जीती अलबत्ता तो आई है, शैअन फरिया एक बड़े गजब के साथ, यानी तू एक बड़ी क्या नाम है गजब करके आई है। तू तो कुंवारी थी, तू तो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन ये बच्चा तेरे पास कहाँ कहाँ से आ गया। अब बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ये जो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आई है, तो ये 40 दिन के बाद आई है। और 40 दिन जो है वो निफास की मुद्दत है। औरत के बच्चा पैदा होने के बाद जो है खून निकलता रहता है, और खून की जो क्या नाम है मिकदार है वो 40 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा। जो 40 दिन के बाद, यानी ये 40 दिन गुजर के निफास के, उसके बाद ये अपनी कौम की तरफ आई, और कौम वालों ने उनको ये बात कही है। उन कौम वालों ने आगे से कहा, या उख्त हारून, ए हारून अलैहिस्सलाम की बहन, या हारून की बहन। अब इस हारून से जो है दो हारून मुराद है। एक हारून तो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हारून अलैहिस्सलाम थे वो मुराद हैं। और वहाँ उसकी तरफ निस्बत इस तरह की, क्योंकि वो तो नेकोकार लोग थे और तूने ये बदकारी वाला काम किया है, तो हारून की बहन यानी उनकी तरफ निस्बत की। और दूसरा हारून, मुफस्सिरीन हजरात ने फरमाया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हारून थे वो मुराद नहीं है, बल्कि इसके अपने भाई जो थे वो हारून थे, उनका नाम भी हारून था। तो इस वजह से कौम वालों ने कहा कि ए हारून की बहन, माँ कान अबू किम रआ सौइन, ना कि तेरे अब्बू ने कोई बुराई की थी, वमा कानत उम्मू की बगिया, और ना ही तेरी वालदा जो है वो सरकश थी, और तेरी वालदा जो है वो बदकार थी। यानी ना तेरे अब्बू ने कोई बुराई की है, और ना ही तेरी वालदा जो है किसी किस्म की कोई बदकार औरत थी। तो जब ये तेरे बड़े ऐसे नहीं थे, तूने कैसा काम कर दिया। नाउज़ बिल्ला के वो ये समझने लगे कि तूने जो है कोई बदकारी वाला काम किया है, और तेरे से ये बच्चा जो है बगैर शादी के जो है बगैर निकाह के जो है वो तूने पैदा कर दिया। अब इन्होंने तो नजर मानी हुई थी, इन्होंने तो खामोशी इख्तियार, बस इन्होंने अब क्या किया, फ़अशारत इलैहि, बस इन्होंने उस बच्चे की जो जिस बच्चे को यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया हुआ था, तो इन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। कालू, और उन्होंने कहा, कैफ नुकल्लिमु, हम कैसे कलाम करें, मन उस लड़के के साथ या उस बच्चे के साथ, कान फिल महदी सबिया, जो गोद में अभी बच्चा है, तो हम उसके साथ कैसे कलाम करें, नहीं छोटे बच्चे के साथ तो कलाम नहीं किया जा सकता। तो कौम वालों ने कहा, तू हमें इस बच्चे की तरफ इशारा कर रही है, हम इससे किस तरह बात करें। कौला, अब मुफस्सिरीन हजरात ने यह बात भी लिखी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी माँ का दूध पी रहे थे, तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि हम कैसे कलाम करें बच्चे के साथ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से खुद बोलने लगे। फरमाया, कौला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर बोल रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबा, के मुझे अता की है अल्लाह ताला ने किताब, वजअलनी नबिया, और मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे हैं, जितने भी नबी भेजे हैं, 1,24,000 कमो पेश नबी, तो अल्लाह ताला ने हर नबी को 40 साल की उम्र के अंदर जो है वो नबूवत दी है। तो यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नबूवत बचपन के अंदर मिल जाना, ये तो क्या नाम है खिलाफ वाक़या है या उसके खिलाफ है। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर नबूवत से मुराद वादा है,
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا وعدہ فرما دیا تھا، مجھے نبوت عطا کرنے کا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی نبوت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے، لیکن یہ ان کو بطور وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ میں جو ہے آپ کو نبی بناؤں گا اور آپ کو جو ہے وہ کتاب دوں گا۔ وجعلنی مبارکن، اور بنایا مجھے برکت والا، اینما کنت، میں جہاں کہیں پر بھی ہوں گا، واوصانی، اور مجھے وصیت کی، بالصلاۃ، نماز کے ساتھ، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی نماز کو ادا کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، یہ مجھے وصیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور میں نیکی کرنے والا ہوں گا اپنے والدین کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور وہ مجھے نہیں بنایا، جبارن کا مطلب سرکش، شقین کا مطلب بدبخت، یعنی مجھے جبار اور شقی یعنی بدبخت اور سرکش بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں بنایا۔ والسلام، اور سلامتی بھیجی ہے، علیہ، مجھ پر، اللہ تعالیٰ نے، یوم ولدت، جس دن مجھے پیدا کیا گیا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن جو ہے میں کیا نام ہے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرمانی کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قول الحق، یہ حق ہے، الذی، وہ، فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ کیا نام ہے کفار مکہ یا یہودی یا یہ جو لوگ ہیں جس کے بارے میں شک کرتے ہیں، یہ بات جو ہے یہ برحق ہے، اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، بکیا انشاءاللہ جو ہے اگلی کلاس میں زندگی رہی تو